حکومت اور شیعہ معاہدین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو زائرین ہیں وہ اس سال بائی ایئر جائیں گے، کوئی زائر جو ہے وہ بائی روڈ نہیں جائے گا۔ البتہ جو طلباء اس وقت بارڈر پر موجود ہیں ان کے لیے بارڈر کھولا جائے گا، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ ایران میں داخل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے زائرین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں بائی ایئر جائیں گے، اس کے لیے خصوصی فلائٹس چلائی جائیں گی۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ شریک تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اسلام آباد سے کراچی گئے تھے، گورنر ہاؤس میں یہ مذاکرات ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری ان مذاکرات کے میزبان تھے۔ MWM کے پارلیمانی لیڈر انجینئر حمید حسین بھی ان مذاکرات کا حصہ تھے، اور اس کے علاوہ ایک 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کے معاہدین پر۔ وہ کمیٹی جو ہے اس نے مذاکرات کیے ہیں۔ ان مذاکرات میں سب سے بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے۔ زائرین کے ویزے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیے جائیں گے، 60 روز تک ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، اور اس حوالے سے جلد محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ عراقی حکام کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ یہ مشترکہ کاوش جو ہے وہ ملت جعفریہ کی طرف سے کی گئی۔ جب یہ ملاقات ہونے جا رہی تھی تو اس سے پہلے مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی آفس کراچی میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کے رہنما شریک ہوئے۔ علامہ احمد اقبال رضوی، ڈاکٹر شبیر حسن میسمی، علامہ ناظر عباس تقوی آپس میں مشاورت ہوئی۔ اس مشاورت میں مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل نے متفقہ امور پر ایک مرتبہ پھر غور کیا، اور اس کے بعد پھر گورنر ہاؤس میں یہ مذاکرات ہوئے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے جو کراچی سے رمضان کی طرف مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، اس مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور شیعہ علماء کونسل کی طرف سے جو ملک کی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر زائرین کے معاملات حل نہیں کیے جاتے تو پھر 40 کے جلوس بھی روکے جائیں گے، وہ اعلان بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ احسن انداز میں حل کر لیے گئے ہیں، اور 7 نکات جن پر اتفاق کیا گیا ہے قاعدہ طور پر اعلان وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ وہ جو 7 نکات ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے، ان میں وفاقی حکومت کی طرف سے جو زائرین کربلا معلّہ ہیں ان کو جو مشکلات ہیں اس پر معذرت کی گئی ہے زمینی راستوں کی بندش کے حوالے سے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، بلکہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت بھی اس نقطے میں کی گئی ہے کہ زائرین کے لیے جو یہ راستہ ہے تافتان اور رمضان کا، یہ تاریخی اہمیت کا راستہ ہے، اسے کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ رواں سال جو زائرین کرام ہیں وہ بائی روڈ نہیں جائیں گے، تمام زائرین بائی ایئر جائیں گے۔ البتہ جو طلباء اس وقت بارڈر پر موجود ہیں انہیں بغیر کسی دقت کے بارڈر جو ہے وہ کراس کرایا جائے گا، اور وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں ایران میں داخل ہو سکیں گے۔ ویزا جن لوگوں نے حاصل کیا ہے، جن لوگوں کی ویزے کی مدت بہت کم ہے، عراقی ویزا ان کے پاس ہے، اس کو ایکسٹینڈ کروایا جائے گا اور اسے 60 دن جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جلد وزیر داخلہ محسن نقوی مشاورت کریں گے عراقی حکام کے ساتھ، اور اس حوالے سے اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ چوتھا نقطہ ہے ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے کہ جن ٹور آپریٹرز کے پیسے اس وقت ٹرانسپورٹرز کے پاس ہیں وہ پیسے حکومت واپس دلوائے گی، اور اس حوالے سے اقدام کیا جائے گا۔ جو ایک اور اہم نقطہ ہے وہ ہے غریب زائرین کے لیے جن کو زمینی سفر کے لیے عراقی ویزا جاری ہو چکا ہے لیکن وہ بائی ایئر نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے رعایتی ٹکٹس کا بندوبست کیا جائے گا، خصوصی فلائٹس جو ہیں چلائی جائیں گی۔ آئندہ 1 سے 2 روز میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ خصوصی فلائٹس چلائی جائیں گی اور رعایتی ٹکٹس جو ہیں وہ انہیں دیے جائیں گے تاکہ وہ 40 حسینیہ کے سلسلے میں نجف اشرف سے کربلا معلّہ کی اس واقعے میں بھی شریک ہو سکے، 40 حسینی علیہ السلام وہ کربلا معلّہ میں کر سکے۔ تو یہ اہم نقطہ جو ہے اس کے اوپر بھی اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام امور پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے گی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ملت جعفریہ کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔
मजलिस वाहिद मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल के उलमाए कराम पर मुश्तमिल कमेटी के साथ मुशावरत की जाएगी और इन तमाम अमूर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और तमाम जो ज़ायरीन हैं उनको बाय एयर की सहूलत भी फराहम की जाएगी और उसके साथ साथ रियायती टिकट्स भी दिए जाएंगे। बॉर्डर्स पर जो पाकिस्तानी जो तलबा इस वक्त मौजूद हैं उन्हें बगैर किसी दिक्कत के ईरान जो है वो भिजवाया जाएगा। अलबत्ता ये फैसला किया गया है कि कोई भी ज़ायर इस साल बाय रोड नहीं जाएगा, वो बाय एयर जाएंगे और जो गरीब ज़ायरीन हैं जिनके पास वीजा मौजूद हैं इराक के जमीनी सफर के लिए, उनके लिए रियायती टिकट्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे और खुसूसी फ्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाएंगी। इन 7 नुकात पर इत्तेफाक राय के बाद अब कायदे मिल्लत जाफिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद नकवी की तरफ से जो मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया था वो भी वापस हो गया है और चेयरमैन मजलिस वाहिद मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था कराची से रमजान बॉर्डर की तरफ मार्च का, वो भी मनसूख कर दिया गया है और ये ऐलान वापस ले लिए गए हैं और अब मामलात को मुज़ाकरात के जरिए तकरीबन हल कर लिया गया है। और उसके साथ साथ आज ये मामला कौमी असम्बली में भी ज़ेरे गौर आ रहा है क्योंकि एक तवज्जो दिलाना नोटिस आज कौमी असम्बली के एजेंडे पर है और कौमी असम्बली के ऐवान से भी आज इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा।